बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मुकदमात हैं 6 अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई है। अदालत से जो उनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक मुकदमा था। दरख्वास्तें थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और 2 मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं, उसमें जो पेशरफ सामने आई है और तोशा खाना का 30 साला रिकॉर्ड, चूँकि ये 2002 से लेके 2021 तक का रिकॉर्ड गायब करके बैठे थे, 2018 तक का रिकॉर्ड गायब करके बैठे थे। जब लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था तो इन्होंने 1990 तक रिकॉर्ड पब्लिक किया था, 1947 से 1990 तक रिकॉर्ड पब्लिक किया था। फिर अदालत ने कहा था कि 1990 से 2002 तक का रिकॉर्ड पब्लिक करें और इन्होंने 1990 से 2002 तक का रिकॉर्ड पब्लिक ना किया। फिर 2002 से ये 2018 तक इन्होंने रिकॉर्ड पब्लिक किया। अब ये जितना भी शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान का मामला था वो 10 साल जो 90 से 1999 तक चूँकि इक़्तिदार वक्तन फ़वक्तन रहा है तो ये सारा मामला वहाँ से था। वो जो गाड़ियों वाला मामला था तोशा खाना में मर्सिडीज़ और फिर वो जो नाम आए थे जिनके, तो उसकी जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी की इमरान खान की 6 मुकदमात में और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जज अफजल मजोका ने समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों पर इमरान खान के वकला पेश हुए। दौरान समाअत PTI वकला ने अदालत को बताया कि इमरान खान की वीडियो हाज़िरी नहीं कराई गई, जिस पर अदालत ने अदालती अमले से इस्तफसार किया कि क्या अभी तक वीडियो हाज़िरी के हवाले से जेल हुकाम का जवाब नहीं आया। अब बेबसी चेक करें, अदालत पूछ रही है कि क्या जेल हुकाम ने कोई जवाब दिया या नहीं दिया। अदालती अमले ने जवाब दिया कि अभी तक जेल हुकाम की जानिब से कोई लेटर नहीं आया, जिस पर वकला ने अदालत से इस्तदा की कि प्रोसिक्यूशन को पाबंद करें, हम दलाइल देंगे, प्रोसिक्यूशन को पाबंद करके वक्त मुकर्रर कर दें, रमज़ान में कोई भी दिन मुकर्रर कर दें। जज अफजल मजोका ने कहा कि रमज़ान में ट्रेनिंग पर हूँ, ईद के बाद रखते हैं, जिस पर उन्होंने कहा जी कि ईद के बाद पहले हफ्ते में ना रखें, मैंने कई माह बाद छुट्टियों के लिए जाना है। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में बुशरा बीबी की और 6 मुकदमात में इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्तें उन पर 15 अप्रैल तक ज़मानत अबूरी ज़मानतों में तोसी करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया। अब ये जो केस है ये बड़ा दिलचस्प केस है। इमरान खान और बुशरा बीबी की फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 के ये केसेस हैं। ये इमरान खान और बुशरा बीबी पर फरवरी, मार्च और अप्रैल के ये 3 महीनों के मुख्तलिफ डेटों में मुकदमात दर्ज हुए। इमरान खान पे 6 मुकदमे हैं और 1 बुशरा बीबी पे मुकदमा है और ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी दोनों ने ली। फिर 5 अगस्त को जब इमरान खान 2023 में गिरफ़्तार हुए तो इमरान खान 31 जनवरी 2024 को बुशरा बीबी भी गिरफ़्तार हो गई। इमरान खान के जेल में होने की वजह से अदम पैरवी ज़मानतें सेशन अदालत ने खारिज कर दी। ये 6 और 1 ये ज़मानतें अदम पैरवी खारिज हो गई, जिसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो बहाल कर दी और बहाल करके वो वापस आ गई। यूँ अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली कहानी में फरवरी 2025 आ चुका है। 2023 में ये वापस आई। अक्टूबर 2023 में ये अक्टूबर 2023 में चूँकि इमरान खान 5 अगस्त 2023 को गिरफ़्तार होते हैं तो ये ज़मानतें उन्होंने मार्च अप्रैल की करवाई हुई हैं, मार्च अप्रैल 2023 की, यानी अबूरी ज़मानतों को 2 साल हो चुके हैं, अबूरी ज़मानतों को। और उसके बाद जब अक्टूबर में ये रिमांड हुई, रिमांड होने के बाद दोबारा इसके ऊपर समाअत शुरू हुई और अदालत उस वक्त से ऑर्डर कर रही है कि जी वीडियो लिंक पे इमरान खान की हाज़िरी लगवा दें, वीडियो लिंक पे लगवा दें। कोई हाज़िरी नहीं लगाई गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत वीडियो लिंक हाज़िरी का हुक्म देती है, अमल नहीं होता, फिर जेल हुकाम को कहती है, जेल हुकाम कहते हैं जी कि इंटरनेट ख़राब है। फिर ये प्री अरेस्ट बेल है और ये 2 सालों से ये लिंगर ऑन हो रही है। और आज भी अदालत को ने जब पूछा कि जी जेल हुकाम ने कोई जवाब दिया है, उन्होंने कहा जी कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा नहीं दिया, चलें फिर इसको आप अर्जन कर दें। और अदालत ने 15 अप्रैल तक अब अबूरी ज़मानतें तोसी तो हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को तो रिलीफ मिला हुआ है, लेकिन जहां आपको पता है कि उन केसेस में कोई हैसियत नहीं है या उसमें कोई मटीरियल नहीं है, कोई मवाद नहीं है, तो 14 दिन में तो FIR के बाद 14 दिन में तो उन्होंने रिपोर्ट मुकम्मल करके चालान जमा करवाना होता है। यहाँ 2 सालों से तफ्तीश नहीं मुकम्मल हुई और उसके बावजूद अदालती निज़ाम है, कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर वो केसेस नहीं बनते या केसेस दुरुस्त नहीं हैं
ہے یا کوئی تفتیش میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے تو ختم کریں، آپ عبوری ضمانتوں کو کنفرم کریں۔ یہ تلوار کیوں لٹکی ہوئی ہے کہ باقی مقدمات سے وہ اگر بری ہو جاتے ہیں، ضمانتیں ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ عبوری ضمانتیں خارج کر کے آپ نے پھر ان کو گرفتار کروانا ہے؟ کس لیے یہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے پروسیکیوشن کی جانب سے؟ یہ ایک ہمارے ملک کا نظام ہے اور اسی طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود عمران خان کی اپنی فیملی اور جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے ملاقات نہ کروانے پر سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر 2 مختلف درخواستوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عدالت نے درخواست کے ساتھ 28 جنوری 2025 کا عدالت عالیہ کا حکم نامہ منسلک کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کے ساتھ عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ رجسٹرار آفس درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلے کا مجاز نہیں ہے۔ درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق صرف عدالت اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ فیصل چودھری نے کہا توہین عدالت عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات سے متعلق درخواست زیر سماعت ہے۔ یہ درخواست عمران خان کی دوستوں سے ملاقات نہ کروانے پر دائر کی گئی۔ اس درخواست کا چیف جسٹس کی عدالت میں زیر سماعت درخواست سے تعلق نہیں ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں ملاقات کروانے کا بیان دیا تھا۔ عدالت نے بیان کی روشنی میں درخواست نمٹا دی تھی مگر اس یقین دہانی کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ملاقات پر پابندی برقرار ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت نے دونوں توہین عدالت کی درخواستوں کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PAC پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں جنید اکبر، رؤوف حسن، شیر علی ارباب اور ڈاکٹر امجد کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس خادم حسین سمرو، جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں، اب PTI کی کوئی درخواست ہوگی، عمران خان کی کوئی اہم درخواست ہوگی تو وہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس جائے گی۔ باقی جو درخواستیں ہوں گی یا وہ انعام امین منہاس کے پاس جائیں گی، یا وہ جو خادم سمرو صاحب ہیں، یا جو بلوچستان سے آئے ہیں، یا جو اعظم خان ہیں، ان ججز کے پاس جائے گی۔ جو باقی 6 ججز ہیں ان کے پاس نہیں جائے گی۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے کیس کی سماعت کی۔ PTI رہنماؤں کی وکیل عائشہ خالد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ جیل انتظامیہ کو ملاقات کے لیے فہرست بھجوائی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ انہیں اصل حقیقت کا معلوم نہیں ہے، اس لیے فریقین کو نوٹس کر رہے ہیں۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا جی کہ ان درخواستوں پر بھی جواب آ جائے۔ تو یہ وہ درخواستیں ہیں جس میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات عمران خان سے نہیں ہونے دی جا رہی۔ جو سب سے بڑا پارلیمنٹ کا عہدہ ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اس کے چیئرمین کی نہیں ملاقات کروائی جا رہی، چونکہ ملاقات سلیکٹیو کروائی جاتی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے عمران خان کو ابھی جیسے 26 اور 27 فروری تک کیسز کو ملتوی کیا گیا تھا تو 10 دن سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اب کل پرسوں سے پھر کیسز کی سماعت توشہ خانہ کی بھی GH کی بھی شروع ہو جائے گی، تو پھر الٹیمیٹ جو ملاقات ہو جائے گی۔ دوسری طرف جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے توشہ خانہ کا تمام ریکارڈ پبلک کرنے کا کہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، PDM کیا دور حکومت تھا اور عدالت میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ ایک عمران خان کی حد تک توشہ خانہ کا مقدمہ کر لیا گیا ہے، باقیوں کی حد تک۔ اب آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب پہلے میں بھی اس حوالے سے کوئی مجھے یقین نہیں تھا، لیکن جب میں نے عمران خان کے خلاف مقدمات دیکھے تو میرا یقین پختہ ہو گیا کہ عمران خان کے دور حکومت میں کرپشن نہیں ہوئی۔ عمران خان خود کرپشن میں ملوث نہیں تھا اور اس کی حکومت بھی ملوث نہیں تھی۔ اگر عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی کیس ہوتا تو ان کو توشہ خانہ جیسا بے تکا مقدمہ نہیں کروانا پڑنا تھا۔ اب عمران خان پہ یہ الزام ہے کہ جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ جب رسیدیں جمع ہو گئیں تو اس کے بعد توشہ خانہ کا تو تحفہ جمع کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو یہ تو پچھلے 70-80 سالوں سے چلتا آ رہا تھا اور کبھی کوئی توشہ خانہ کا تو مقدمہ ہی نہیں بنا تھا۔ تو وہ گفٹ آتے ہیں، گفٹ جمع ہوتے ہیں یا نہیں بھی جمع ہوتے تو اس کا ریٹ لگ جاتا ہے۔ ریٹ میں سے پہلے 15% دیتے تھے، عمران خان نے 50% کر دیا، اپنی طرف سے سمجھداری کی کہ چلے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ انہوں نے وہ لے لیے۔ تو اس کا مقدمہ جب عمران خان پہ توشہ خانہ کا مقدمہ بنا تو یہ واضح ہو گیا کہ اور کوئی کیس ہی نہیں تھا، ایک القادر یونیورسٹی کا اور ایک توشہ خانہ کا۔ مطلب عمران خان کا دور اتنا صاف شفاف تھا کہ ان کے اوپر ٹھیکوں کا کوئی الزام نہیں ہے، کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، کوئی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹس میں کوئی یا کوئی جائیدادیں بنانے کا الزام نہیں ہے۔ اس ادوار میں جب وہ حکومتی رہے تو کوئی لندن میں، کوئی دبئی میں، کوئی پاکستان میں کوئی جائیدادیں بنائی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو اس سے بڑھ کے صاف شفاف دور کیا ہو سکتا ہے؟ اب جب لاہور ہائی کورٹ نے ان سے بلایا تھا تو انہوں نے کیا کیا، 1947 1990 کا ریکارڈ پبلک کیا، 2002 سے 2018-19 تک کا ریکارڈ پبلک کیا، 2021 تک میرے خیال میں، 2002 سے 2021۔ اب وہ جو 12 سال تھے جب ان کی دو دفعہ حکومت آئی، جب اصل مال بنایا گیا، جب گاڑیاں بنائی گئیں، جب مرسیڈیز آتی تھیں اور وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں ہوتی تھیں، وہ یہ سکپ کر گیا، جس میں پھر شریف خاندان کا بھی تھا، نواز شریف کی اہلیہ کا بھی، باقیوں کا بھی، اور زرداری خاندان کا بھی۔ اب چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جنید اکبر خان، جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جنید اکبر خان نے توشہ خانہ کا گزشتہ 30 سال کا، یعنی 1990 سے لے کے 2021 تک کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ پی اے سی کے آئندہ اجلاس میں تمام مطلوبہ ریکارڈ پیش کیا جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ ماضی میں کس کس نے توشہ خانہ سے کیا کچھ حاصل کیا اور کن سربراہان مملکت اور سرکاری افسران کا بڑا اہم ہے، اس میں ہر طرح کے افسران آ جاتے ہیں، ان کو کیا تحائف دیے گئے۔ چیئرمین پی اے سی نے حکم دیا کہ ہر دور حکومت کا توشہ خانہ کا ریکارڈ علیحدہ پیش کیا جائے تاکہ شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پاکستان میں توشہ خانہ اسکینڈل حساس اور متنازع ہے، حکومتوں کے دوران اعلیٰ عہدیداروں کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات سامنے آتی رہی ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں تمام متعلقہ ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے گا اور ضروری قانونی و آئینی کارروائی کا بھی تعین کیا جائے گا۔ اب جنید اکبر نے کہا تھا، سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں اس معاملے کو ٹیک اپ کروں گا اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب انہوں نے ہر دور حکومت کا الگ الگ ریکارڈ مانگ لیا ہے کہ وہ ریکارڈ دیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس کے خلاف کیا کارروائی بنتی ہے، اور وہ صرف سیاستدانوں کا نہیں، تمام افسران کا بھی ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔